وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. من فوائد الآية الكريمة: الأول وجوب إعطاء النساء مهورهن بقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. ثانيا یہ أنه فائدہ صاحب کتاب نے ذکر کر دیا ہے. یہ فائدہ صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے. کس لفظ سے ذکر کیا ہے؟ وفي الآية دلیل على أن الصداق واجب على الأزواج للنساء. ترجمہ کرتے چلیں یا مفہوم بیان کرتے چلیں. پہلا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو ان کا مہر دینا واجب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. ثانيا أنه لا يجوز للولي أن يأخذ شيئا من صداق النساء لوجهين. الأول ألف أنه أضاف الصداق إليهن وهو ملكهن، با أنه أمر بإيتائهن صداقهن. دوسرا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے مہر کو اپنے اخذ کر لے. اس کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ یہ مہر ان کا حق ہے، ان کی ملکیت ہے اس پر، کیونکہ نسبت ان اور کی دوسری طرف کی ہے نا. جی نسبت ان کی طرف. ان کی طرف نسبت کی ہے. گویا کہ جب ان کی طرف نسبت ہے یہ ان کی ملکیت ہے. جب ان کی ملکیت ہے تو آپ نہیں لے سکتے، ولی پھر نہیں لے سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ مہر انہی کو دیا جائے گا، یہ انہی کو دینے عورتوں کا کو. حکم ہے. وَآتُوا صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، انہیں دینے کا حکم ہے. لہذا ولی کو دینے کا حکم نہیں ہے کہ ولی اپنا لے. لہذا مہر یہ جائز نہیں ہے کہ ولی لے لے. جی. ثالثا انه يجب اعطاء صداقهن على وجه النحلة فلا تكون فيه منة في المستقبل. تیسرا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ اللہ رب العالمین نے جو مہر واجب کیا ہے اس بطور نحلہ یعنی ہدیہ کے واجب کیا ہے، تو مستقبل میں کسی کو اس کے اوپر احسان نہیں جتلانا چاہیے. جی ہاں، نہلا کے طور پر فرض کے طور یا تو فرض کا ترجمہ کر سکتے ہیں یا خوش دلی سے بعد میں احسان جتلانا نہیں ہے کہ آپ احسان نہیں جتا سکتے کہ ہم نے آپ کو مار دیا ہے. اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تمہیں اتنا مار دیا ہے، یا ان کا حق تھا انہیں دے دیا گیا ہے نہلا کے طور پر. بعد میں نہیں کہیں گے کہ یہ تو میرا ہی مال ہے میں نے تمہیں دیا ہے. یہ کہنا جائز نہیں ہے. جی. رابعا جواز اسقاط المرأة شيئا من المهر او رده وان كانت قد قبضته لقوله تعالى فإن طبن لكم. چوتھا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو یہ اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے مہر کو ساقط کر دے یا رد کر دے اگرچہ اس نے قبضی اپنے اندر ہی قبض کر لیا اسے. جی ہاں. اور رد ہو انکانت قد قبضت ہو، یا وہ لوٹا سکتی ہے اگر اس نے قبضہ کر لیا ہے تو وہ لوٹا سکتی ہے، اس کے اختیار میں ہے. یا اسقاط المہر شیء میں اگر نہیں لیا ہے وہ ساقط کر سکتی ہے، بھائی مجھے مہر نہیں چاہیے یا مجھے تھوڑا بہت چاہیے. اور اگر واپس کر سکتی ہے اگر اس نے لے لیا ہے جو اس کے اختیار میں ہے. اور یہ آیت دلیل ہے. جی. خامسا انه ان اسقطت شيئا حياء او خجلا فلا يحل قبوله لقوله تعالى فإن طبن لكم. پانچواں فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت مہر کو حیاء یا شرمندگی سے یا شرمندگی کی وجہ سے اسے معاف کر دے تو اس کا قبول کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ. جی بالکل صحیح. چھٹا فائدہ وہ ساتھ لکھ گئے ہیں اور چھٹا. سادسا ان من تملک شيئا عن طيب نفس فإنه يحل له حاضرا او مستقبلا لقوله تعالى هنيئا مريئا.
اگر کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہو جائے ان طیب نفس، جی خوش دلی کے ذریعے سے، جی تو وہ اس کے لیے وہ حلال ہوگا حاضر میں بھی اور مستقبل میں بھی. جی، یعنی اس وقت بھی حلال ہے اور آئندہ بھی اس کے لیے حلال ہے. کس آیت سے حلال ہے؟ یہ کس لفظ سے؟ لقولہ تعالی، بقولہ تعالی ہنیئا مریئا. ہاں یہ بتایا گیا تھا کہ ہنین جو ہے قبل العقل ہے، یعنی پہلے، اور مریم جو ہے بعد العقل ہے. تو پہلے اور بعد اس سے مستمد کیا گیا ہے کہ حال میں اور مستقبل میں آپ کے لیے وہ جائز حلال ہے، جب بھی چاہیں آپ اسے استعمال کریں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم اپنے ان مالوں کو نادانوں کے حوالے نہ کرو جسے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بطور قیام بنایا ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور تم اس میں سے انہیں کھلاؤ اور انہیں پہناؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور انہیں بھلی بات کہو. جی ہاں، قیامن کا ترجمہ ذریعہ معاش بھی کر سکتے ہیں نا، جس کو تمہارے لیے وہ ذریعہ معاش بنایا ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور ان میں سے انہیں کھاؤ دو، کھانے اور پینے کا انتظام بھی کرتے رہو، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرتے رہو، گفتگو کرو. هذا رجوع الى بقیۃ الاحکام المتعلقہ باعمال الاطعام. جی یعنی بیچ میں دیکھیے بات نکل پڑی تھی، بات کہاں سے چلی تھی؟ یتیمی کی بات چل رہی تھی. یتیمہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، یہاں تک یتیمہ کی بات چل رہی تھی، لیکن بیچ میں ایک ضمناً بات آ گئی ہے کہ جب آپ انصاف نہیں کر سکتے ہیں یتیمہ کے سلسلے میں، آپ دوسری عورتوں سے شادی کر لیں. پھر شادی کے مسائل چھڑ گئے، شادی میں مہر واجب ہے، اس کی بات آ گئی. اب پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کیا کہتے ہیں، یتیم کے مسائل کو شروع کیا ہے. اس لیے صاحب کتاب نے کہا هذا رجوع الى بقیۃ الاحکام المتعلقہ باموال الیتامى. جی، اور یہ آیت کریمہ لوٹتی ہے یتیمہ کے اموال متعلق احکام کے سلسلے میں. اور اس سلسلے میں بات گزر چکی ہے کہ انہیں یتیم کو ان کا مال دے دیا جائے اللہ تعالیٰ کی اس قول میں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی کہ صفی اور غیر بالغ کو ان کا مال ان کے حوالے کرنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. ان هذا رجوع الى بقیۃ الاحکام المتعلقہ، یہ دوبارہ لوٹنا ہے باقی احکام کی طرف جو یتامہ کے اموال سے متعلق ہیں. وقد تقدم الامر، اور ان کے مال ان کے حوالے کرنے کا حکم پہلے گزر چکا ہے اللہ رب العالمین کے اس قول میں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ. فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ هُنَا، اور تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کو بیان کیا ہے کہ صفی اور غیر بالغ کو اس کا مال اس کے حوالے کرنا کیا ہے، جائز نہیں ہے. اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو صفی ہو، کم عقل ہو، بیوقوف ہو تو اور غیر بالغ ہو تو اس کو اس کا مال حوالے کرنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی. وقد تقدم فی البقرۃ معنی الصفی لغۃ، اور سورہ بقرہ کے اندر صفی کا لغوی معنی گزر چکا ہے. کس آیت میں گزرا ہے؟ حاشیہ میں لکھا ہوا ہے تفسیر الآیہ إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سورہ بقرہ آیت نمبر 130 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اس آیت کے تحت صاحب کتاب نے لغوی معنی بیان کیا ہے. تو وہاں لغوی معنی دیکھ سکتے ہیں، لغوی معنی یہاں منقول ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. لغوی معنی کیا بیان کیا صاحب کتاب نے؟ صفیحہ بمعنی جاہل، اے جاہل امر نفسہ فلم یفکر فیہا. صفیحہ کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نہ جاننا، جی، اور اس کے بارے میں غور و فکر نہ کرنا. جی ہاں، یعنی کسی چیز سے جہالت اور اس چیز کے بارے میں غور و فکر نہ کرے. گویا کہ وہ اپنے نفس کے بارے میں بھی فکر مند نہیں ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے شخص کو صفی کہا جاتا ہے. وقال ابو عبیدہ المعنی ہلاک نفسہ، جی، اور ابو عبیدہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا. جی، یعنی صفے کا معنی ہلاک کرنا، یعنی آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، یہ بھی صفحات ہے، یہ بھی بیوقوفی ہے.
وحكى ثعلب والمبرد ان صفیہ بکسر الفاء يتعدى، ذرا صفحہ باب تفعیل کے ساتھ دونوں متعدی ہوتے ہیں. جی ہاں، ان صفیہ جو مجرد ہیں اور صفحہ جو مزید ہیں دونوں متعدی کا معنی دیتا ہے. قال الاخفش صفیہ نفسه اي فعل بها من الصفح صفح ما صار به صفیحن ہوگا، وہ الف چھوٹ گیا ہے، مصارہ بھی صفیحن. جی اخفش نے کہا صفیہ نفسو کے معنی ہے کہ کوئی شخص ایسی کسی نے حماقت کا کام انجام دیا اور پھر وہ موقوف بن گیا. ہاں، یعنی کوئی ایسی حماقت کا کام کرے جس کے ذریعے سے وہ صفی بن جاتا ہے، احمق بن جاتا ہے نا. کوئی ایسا شخص جو حماقت کا کام کرے جس کے ذریعے سے وہ صفی بن جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا کام انجام دے جس کے ذریعے سے اسے آدمی کہے دیکھو یہ حماقت کا کام کر رہا ہے، یہ صفی ہے. تحت تفسیر الآیہ رقم 130 130 نمبر کی آیت میں صاحب کتاب نے اس کا لغوی معنی، چونکہ سب سے پہلی لفظ آیا ہے اور اس کے بعد پھر ایک لفظ آیا ہے والصفحہ جمع صفی، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 141 ہے غالباً 142، اس میں بھی کچھ صفحہ. چلو آگے چلو کتاب میں چلے، یہ لغوی معنی ہے، آپ لوگ دیکھنا چاہیں دیکھ لیں. بس اوقات پوچھا جاتا ہے. واختلف اہل العلم فی ہؤلاء الصفحاء من هم، اور اہل علم کا اختلاف ہے کہ اس صفحاء سے مراد کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صفحاء کو اپنا مان نہ دو، تو صفحاء یہ کون لوگ ہیں، اس سے مراد کیا ہے، کیا مراد ہے. جی 3 معنی بیان کیے ہیں صفحاء کا. اولا هم الیتامی، پہلا قول ہے کہ وہ یتیم ہے. اے لا تؤتوهم اموالکم. قال النحاس وهذا من احسن ما قيل في هذه الآية. جی یعنی یہاں اس آیت میں صفحاء سے مراد یتام ہے، یتیم ہے. یتامہ چاہے یتام من النساء والرجال، صفحاء سے مراد الیتامہ من الرجال والنساء، یتیم مراد ہے یہاں، ان کو اپنا مال نہ دو. نحاس نے کہا کہ سب سے بہترین قول جو ہے اس سلسلے میں جو کہا گیا ہے یہی ہے کہ یتیم مراد. جی دوسرا معنی ثانیم هم الاولاد الصغار، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد چھوٹے بچے ہیں. اے لا تعطوهم اموالکم فیفسدوها وتبقوا بلا شیء. جی ثالثا یعنی جو دوسرا قول ہے چھوٹے بچے ہیں، صرف یتیم کے ساتھ خاص نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں کسی اور کے بچے ہوں، یتیم ہوں، چھوٹے بچے مراد ہیں. لا تعدوا اموالکم، چھوٹے بچوں کو اپنا مال نہ دو. فیفسدوها، کیونکہ وہ اسے بگاڑ دیں، خراب کر دیں گے، برباد کر دیں گے. وتبقوا بلا شیء، اور ایسی صورت میں آپ ایک چیز کے باقی رہیں گے، یعنی آپ کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. آپ یہ بچوں کو دیتے جائیں گے، وہ خراب کرتے جائیں گے یا وہ بیکار کرتے جائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کے پاس کوئی چیز بچی نہیں رہے گی. جی ثالثا هم النساء، تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نساء ہے. قال النحاس وغيره وهذا القول لا يصح. نحاس اور دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قول درست نہیں ہے. انما تقول العرب صفائه او صفیحات، جی اس لیے کہ عرب کہتے ہیں صفائه او صفیحات. صفائی یہ صفی کی جمع، اگر مذکر ہے تو اس کی جمع لاتے ہیں صفائے، ہے نا. یہ کیا کہتے ہیں مؤنث کے لیے صفائے لاتے ہیں یا صفیحات لاتے ہیں. مذکر کے لیے جو استعمال ہوتا ہے صفحہ استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث کے لیے جو صفحہ استعمال ہے وہ صفائے یا صفیحات. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں صفحہ کہا ہے، اس لیے آپ کیا کہتے ہیں عورت مراد نہیں لے سکتے ہیں. اور عورت بالغ ہو یا نابالغ ہو، بڑی عمر کی ہو یا چھوٹی عمر کی ہو، کسی بھی صورت میں آپ نہیں دے سکتے ہیں. لہٰذا یہ معنی صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض عورتیں مردوں سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہیں، عقل مند ہوتی ہیں. بعض عورتیں بعض مردوں سے عقل مند ہوتی ہیں. تو آپ کیسے کہیں گے کہ عورتوں کو مال نہ دو؟
اور جبکہ لغت کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ لغت میں عورتوں کے لیے جو جمع استعمال ہے صفی کی وہ صفائے ہے یا صفیحات ہے، لہذا آپ کی بات صحیح نہیں ہے، یہاں صفحہ سے مراد نساء ہے۔ واختلفوا فی صفحہ سے مراد 3 قول، یتامہ، دوسرا قول ہے اولاد صغار، تیسرا قول ہے نساء، لیکن سب سے راجح قول جو ہے، جو سب سے بہترین قول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مراد کیا ہے؟ یتامہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنا مال نہ دو۔ مال کی اضافت اولیاء کی طرف کیا ہے، مال کی اضافت تمہارا مال نہ دو، تو اس اضافت کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں اضافت کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ کس معنی میں ہے یہ۔ جی، واختلفوا فی وجہ اضافت الاموال الی المخاطبین وہی للسفہاء، مال جو ہے حقیقت میں صفحہ کا ہے، یتیموں کا ہے، تو اضافت کیوں کیا مخاطبین کی طرف، اولیاء کی طرف؟ واختلفوا في وجه إضافة الأموال إلى المخاطبين وهي للسفهاء، فقيل أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها۔ پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کی اضافت ان کی جانب اس لیے کی گئی ہے کیونکہ وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ جی، یعنی مال جو ہے انہیں کے ماتحت ہیں اور وہ اس میں دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہہ دیا گیا ہے۔ کچھ مثالیں بھی دیا ہے کہ کون خطاب بولتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں ہوتے ہیں، جیسے وقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، وقوله تعالى فاقتلوا أنفسكم، أي ليسلم بعضكم على بعض وليقتل بعضكم بعضا۔ یعنی فسلموا على أنفسكم سے مراد یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ پر سلام کرے، بلکہ یہ مراد ہے کہ ليسلم بعضكم على بعض، تمہیں کہ بعض پر سلام کرے۔ اسی طریقے سے فقتلوا انفسکم کے اندر یہ مراد نہیں کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرے، بلکہ مراد یہ ہے ولیقتل بعضکم بعضا، یہ مراد ہے۔ تو یہاں کم سے مراد وہ خود مراد نہیں ہے، چونکہ ان کے ماتحت میں مال ہے اور وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، اس لیے وہاں کم کا سے کا استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ مال کیا ہے؟ یتیموں کا ہے۔ ثانیاً اضافها الیہم لانها من جنس اموالہم، دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کی اضافت ان کی جانب اس لیے کی گئی ہے کیونکہ یہ بھی انہی کی مال میں سے ہے۔ جی، انہی کے مال کے جنس میں سے ہے، یہ بھی مال ہے، یتیم کا مال ہے، تو جنس سے اموال کی وجہ سے اضافت کر دیا گیا ان کی طرف۔ کیا جنس اموال سے سمجھے نا؟ جنس اموال، چونکہ مال جن یتیموں کا مال جو ہے اور کیا کہتے ہیں مخاطبین کا جو مال ہے وہ ایک ہی قسم کا مال ہے، مال یہ بھی مال ہے وہ بھی مال ہے، اس وجہ سے اضافت کر دیا گیا ہے۔ جنس ایک ہے، یہ بھی مال ہے وہ بھی مال ہے۔ ثالثاً اموال المخاطبین حقیقتاً، یعنی مخاطبین کا ہی مال مراد ہے، یہاں جو ہے مخاطبین کا، یتیموں کا مال مراد نہیں بلکہ مخاطبین جو اولیاء ہیں انہی کا مال مراد ہے کہ اپنا مال انہیں نہ دو اگر وہ سفی ہیں، اگر وہ سفی ہیں مال کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنا مال بھی آپ انہیں نہ دیں۔ یہاں مال حقیقت میں کیا کہتے ہیں سب مخاطبین ہی کا مراد ہے۔ تو تینوں قول ہیں۔ صحیح جی، صحیح کیا ہے اس میں دیکھیے کیا کہتے ہیں دونوں، تیسرا جو دوسرا ہے یہ تو اس میں غیر معقول ہے، پہلا اور دوسرا دونوں امکان ہے۔ پہلا جو جواب ہے چونکہ وہ دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کے ماتحت ہے اس لیے کہہ دیا گیا ہے، یا یہ کہ آپ اپنا مال بھی اگر دینا چاہیں کہ چلو یتیموں کا مال محفوظ رہے، ان کا مال خرچ نہ ہو، آپ ان پر ہمدردی کرتے ہوئے، ہمدردی دکھاتے ہوئے کہ ان کا مال محفوظ رہے تو اپنا مال بھی آپ ان کو نہ دیں اسی حالت میں۔ تو دونوں یہ لے سکتے ہیں، پہلا اور تیسرا۔ جی، والمراد النهي عن دفعها الى من لا يحسن تدبيرها كالنساء والصبيان، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہے ولا تو اس سے نہیں سے مراد کیا ہے، کس کو نہیں دیں اس گے؟ سے مراد یہ ہے کہ تمام یتیم کو نہیں دیں گے، جو یتیم مراد لیا ہے تمام یتیم کو نہیں دیں گے یا کس کو نہیں دیں گے؟ تو اس سے مراد کیا ہے ولا تو السفہاء سے۔
تو اس نہیں سے مراد یہ ہے کہ ایسے شخص کو مال نہ دیا جائے جو اس مال کو صحیح سے خرچ نہ کر سکے، جیسے بچے اور عورتیں۔ حسن تدبیر نہیں ہے اس کے درمیان، وہ کہاں خرچ کرنا چاہے کہاں خرچ نہیں کرنا چاہے یہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، تو ایسے شخص کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر یتیم بنا دے، یعنی جو ایسا ہو، ایسا یتیم ہو جو خرچ کرنا نہ جانتا ہو، کہاں خرچ کرنا کہاں نہیں کرنا ہے، جس کے اندر حسن تدبیر نہیں ہے اسے نہیں دینا چاہیے۔ جیسے نساء ہیں، صبیان ہیں، یعنی بعض عورتیں ایسی ہیں، نساء سے مراد ہے کبعض النساء، بعض عورتیں ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ ومن هو ضعیف الادراک، اور جو کمزور ہو، کم عقل ہو، اسے بھی نہیں دینا چاہیے۔ جی، ومن هو ضعیف الادراک لا يهتدي الى وجوه النفع التي تصلح المال، اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ نفع کے طریقے کیا ہیں، نفع کس میں ہیں جو مال کے لیے درست ہو، جہاں مال خرچ کرنا چاہیے۔ ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به، جی، اور اسی طرح سے وہ ان نقصان سے واقف نہیں بچتے ہیں جو ان کے مال کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان سے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جو ضرر کے طریقے ہیں، جو ضرر کے راستے ہیں، اس سے وہ نہیں بچتا ہے کہ بھائی جو ضرر کے راستے اس سے بچ جائیں، اور وہ راستے جو مال کو ہلاک اور برباد ختم کر دیتے ہیں، تو اس راستے کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کو مال نہیں دینا چاہیے۔ یہ مقصد ہے، ورنہ یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی بھی کیا کہتے ہیں یتیم کو یا کسی بھی عورتوں کو نہیں دینا چاہیے۔ اس یتیم کو نہیں دینا چاہیے جس کے اندر حسن تدبیر نہ ہو، یا مال کہاں خرچ کرنا چاہے نہیں کرنا چاہے، ایسے یتیم کو نہ دیں، کیونکہ وہ آپ کا مال برباد کر دے گا، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ نفع کے طریقے کون سا ہے اور نقصان کا طریقہ کون سا ہے۔